بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب نیوز کے پروگرام پروفائل کے ساتھ میں ہوں صابر بٹی. پروفائل میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب محترم فروخ فیصل خان صاحب. فروخ فیصل خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. صحافتی میدانوں میں بے شمار کامیابیاں سمیٹیں. صحافت کے ساتھ ساتھ جو صحافتی سیاست ہوتی ہے اس میں بھی خان صاحب نے ایک بنیادی کردار ادا کیا، مرکزی کردار رہا ان کا، اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بے شمار اپنی جو خدمات تھیں وہ سر انجام دی. نیشنل پریس کلب کا قیام ہو یا صحافیوں کے لیے جو رہائش کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کے لیے، اس کے لیے میڈیا ٹاؤن کا قیام، خان صاحب نے ان ساری جو معاملات تھے ان میں کردار ادا کیا. اس کے علاوہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور دیگر بے شمار خدمات سر انجام دیں. خان صاحب کی صحافتی اور صحافت کے ساتھ ساتھ سیاسی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں تو میرے سمیت بہت سارے دوست جو ہمارے صحافی دوست ہیں یا میڈیا ورکرز ہیں وہ جانتے ہیں. آج ہم اپنا جو پروگرام ہے پروفائل، اس میں خان صاحب کی نجی زندگی ان کے حوالے سے آج ان سے بات کریں گے اور خان صاحب سے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. میں خان صاحب کے دوست احباب اور خان صاحب کے جو فینز ہیں وہ جاننا چاہیں گے خان صاحب نے اپنی زندگی کیسے گزاری. تو ہم خان صاحب سے آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں. خان صاحب سے پوچھتے ہیں. ہم شروع کریں گے ان کے بچپن سے. تو خان صاحب آپ بتائیے، آپ نے بچپن آپ نے کیسے گزارا؟ آپ بچپن میں شرارتی تھے، کم گو تھے، یا آپ کا دوسرے بچوں کے ساتھ آپ اپنا کمپیریزن کیسے کریں گے؟ بچپن ظاہر ہے جیسا سب کا گزرا تھا اسی طرح گزرا، اور بچے شرارتی یقیناً تھوڑے بہت تھے، شرارتیں کیا کرتے تھے. وہ دور جو ہے وہ آج کا دور، آج سے 40-50 سال پہلے والا وہ دور، وہ ضروریات یہ نہیں تھی جو آج کے بچوں کی ضروریات ہیں. زندگی بہت سادہ تھی. سال گرمیوں میں اور سردیوں میں ایک ایک نیا جوڑا بن جاتا تھا، وہ سال کے لیے کافی ہوتا تھا. آدھا دن سارا جو وہ یونیفارم پہن کے گزر جاتا تھا. نہ ٹی وی، نہ موبائل، نہ یہ، نہ کچھ، نہ وہ. شام کو پھر سونا ہوتا تھا. بچپن جس طرح وہی سارا. آج کل جیسے بچے شرارتی ہیں، لیپ ٹاپ کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ، موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو آپ کے دور میں، ہمارے دور میں یہ چیزیں تھیں نہیں. تو کیا شرارتیں کیا کرتے تھے؟ کھیلیں کیا کھیلتے تھے؟ یہ شرارتیں اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں، شرارتیں یہ کسی کی گھنٹی مار کے بھاگ جانا، کسی کی مرغی سارے دوست مل کے وہ اجتماعی طور پہ پکا کے کھا لینا، اور پر جو ہیں ان کے گھر کے آگے پھینک دینا جن کی مرغی. تو یہی اس طرح کی شرارتیں. اچھا خان صاحب، آپ کی اسکولنگ کہاں پہ ہوئی اور آپ نے اسکول میں کیسے تھے پڑھائی میں؟ دوسرے بچوں کے ساتھ جو اسکول کے آپ کے کلاس فیلوز تھے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ دیکھیں، اسکول جو تھا میرا وہ سینٹ پالس کیمبرج، پنڈی کا بڑا نمایاں اسکول تھا. سینٹ میریز تھا، سینٹ جانس تھا، یا سینٹ پالس تھا، لیکن بیسیکلی جو لیڈ کر رہے تھے وہ سینٹ پالس اور سینٹ میریز. کیپٹن ریٹائرڈ ثناء اللہ، اللہ ان کی درجات بلند کرے، ایم این اے بھی رہے ہیں. وہ کرسچن کمیونٹی کے بڑے سرکردہ اسپورٹس لور تھے. تو اس اسکول میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اندر ایک شامل ہو جاتی ہیں، انٹر ہارمنی اور پھر اسپورٹس کا بالخصوص جو ہے یہ ساری چیزیں. تو وہ سینٹ پال اسکول میں جہاں تک آپ کہیں گے کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں کوئی اتنا نمایاں اسکول میں اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اور بہت تیز اور مختلف بیک گراؤنڈ سے اور اچھی مستحکم بیک گراؤنڈ سے. تو وہ میری بیک گراؤنڈ کوئی شاید اس طرح نہیں تھی، لیکن اللہ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب کو، تو انہوں نے اس اسکول میں ہم سب بھائیوں کو پڑھایا. اچھا، آپ اسکولنگ کرنے کے بعد کالج میں چلے گئے اور کالج میں جا کے آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی حصہ لیا. اس کے حوالے سے کوئی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں جو آپ یاد تازہ کرنے چاہیں اپنے فینس کے ساتھ؟ دیکھیں، پالیٹکس کا اگر آپ کہیں، جب ہم لوگ میٹرک میں تھے 1977، اس وقت الیکشن شروع ہوا، اور ہمارے کلاس فیلو تھے امتیاز رفیع بٹ. ان کے والد محمد رفیع بٹ صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ آئی جی آئی کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے. بعد میں انہوں نے حیدر اخبار بھی نکالا.
تو وہ اسکول میں میٹرک میں تھے ہم لوگ، پھر اس کمپین میں اس وقت سے وہ دلچسپی جو ہے وہ جاری رہی، اور پھر وہ تحریک شروع ہو گئی. تحریک میں بھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ حصہ لیتے رہے. پھر کالج چلے گئے. ظاہر ہے کالج میں پھر جو اس دور میں اپنے ذہنی رجحان کے مطابق جو یا میرے یہ کہہ لیں کہ کچھ دوست تھے وہ سارے اسلامی جمعیت طلبہ، تو پھر ان کے ساتھ ایک تعلق واسطہ رہا. لیکن ایک حامی کے طور سے آگے جو ان کا جو نظم ہے جمعیت کا کہ حامی یا کار، اس کے بعد وہ باقاعدہ ان کا جو اپنا نصاب پڑھاتے ہیں جو بھی رفیق یا رکن وغیرہ، وہ کبھی نہیں. یعنی کہ آپ جمعیت کے حامی کے طور پہ کام کرتے رہے ان کے ساتھ، ان کے کارکن کے طور پہ، مشقتی کے طور پہ. اچھا خان صاحب، یہ کالج میں آپ نے کون سے سبجیکٹس تھے آپ کے، کیا کیا آپ نے ایجوکیشن حاصل کی؟ گارڈن کالج میں داخلہ جب ہوا ہمارا، وہاں پہ یہ اللہ جنرل نصیب کرے سینٹر مشاہد اللہ، ان کے چھوٹے بھائی ساجد اللہ یہ جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے یونین کے، تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی. لیکن پھر وہ الیکشن کے بعد کوئی بدمزگی ہوئی تو اس میں ہمیں گارڈن کالج سے نکال دیا گیا. تو پرائیویٹ طور پہ پھر میں نے ایف اے کا کر کے پھر گورنمنٹ کالج عسکر مال میں جو ہے وہاں مجھے داخلہ ملا، تو پھر وہاں سے میں نے گریجویشن کی. اچھا، گریجویشن کے بعد آپ پنجاب یونیورسٹی چلے گئے؟ گریجویشن، اور اس میں بھی جو ہے جو ہمارے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر خالد اللہ ان کے جنرل نصیب کرے، وہ بھی فوت ہو چکے، فٹ بالر تھے. تو وہاں پہ فٹ بال جو ہے ریوائیو کی گئی عسکر مال کالج میں. تو 6 سال جو ہے پھر عسکر مال کالج جو ہے وہ انٹر بورڈ جو ہے وہ چیمپئن رہا، اور 27 سال بعد جو انٹر یونیورسٹی جو ہے وہ عسکر مال نے جیتی. اور وہ ٹیم گو کہ میں اس وقت 1 سال باہر ہو چکا ہوا تھا اپنی گریجویشن کرنے کے بعد، لیکن وہ جو ٹیم بنائی گئی تھی، اور مجھے آزاد رہا وہاں پہ عسکر مال کالج میں کہ 6 سال میں ان کی ٹیمیں سلیکٹ کرتا رہا. اور یہ مجھے ہر پرنسپل نے یہ اعتماد کیا کہ میں ہر سال فٹ بال بیس کے اوپر ڈگری کی ٹیموں میں اور انٹر کی ٹیموں میں 12 داخلے جو ہے ایڈمیشن مجھے اختیار دیا ہوا تھا کہ میں 12 اسٹوڈنٹس کے داخلے جو ہے اسپورٹس بیس پہ جو ہے، اور وہ ہم نے ایسے وہ لڑکے وہاں پہ اس وقت جو کالج میں داخل کیے جو فٹ بال، وہ بعد میں نیشنل ٹیم کا بھی حصہ بنے. حافظ سلمان بٹ کے ساتھ بھی وہ آپ تو خیر ہم سے بہت سینئر تھے فٹ بال میں. ہاں جی ہاں. اچھا، گریجویشن کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ گریجویشن کرنے کے بعد جی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا. یہ سیشن تھا 83، اور اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ میں میرا داخلہ ہوا تھا. لیکن اس سیشن کا وہ سارا ایڈمیشن پروسیس جو ہے وہ بعد میں وہ سارے ایڈمیشن کینسل کر دیے گئے. میرے داخلے میں کسی سیاسی تنظیم یا کسی طلبہ تنظیم کا کوئی کردار نہیں تھا. میرا اپنا اسپورٹس فٹ بال بیس پہ ہی آپ فٹ بال بیس پہ. اور ساجد اللہ جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مشاہد اللہ کے چھوٹے بھائی جو ہیں، ہاں جی ہاں، تو وہ اور پروفیسر مغیث صاحب. تو کون سے شعبے میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن؟ میں نے اپنا جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا، اور وہیں سے فرسٹ کلاس میں جو ہے. تو آپ کو صحافت میں آنے کا شوق جب آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اس کے وقت آپ کو صحافت میں آنے کا شوق پیدا ہوا، یا آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں نے جرنلسٹ بننا ہے؟ بچپن والا کوئی شوق ووق نہیں تھا. جب میں عسکر مال کالج میں تھا تو ہمارے ایک سینئر دوست ہوا کرتے تھے، طاہر محمود خان، جو بھی ریٹائر ہوئے ہیں میونسپل کارپوریشن پنڈی سے پی آر او کے طور پہ. تو یہ اخبارات میں جو ہے نا وہ سلسلے خیالات اور سروس وغیرہ چھایا کیا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے ہماری بھی تصویر چھاپ دی تو وہ بڑا اچھا لگا. پھر ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہوتے تھے، ان کے والد خوشنویس ہوا کرتے تھے. تو کالج کے دوران ہی ان کا ایک اخبار میں، میرا خیال جنگ اخبار میں، وہ ایز اے اٹرنی، صفدر نام تھا ان کا، تو وہ آ کے کالج میں پھر بتایا کرتے تھے میں فلانی جگہ گیا. تو
تو وہ پھر اس سے آپ کو شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی صحافی بنوں. اچھا خان صاحب، صحافت میں آپ آئے، آپ نے ماشاء اللہ صحافت میں کئی اخباروں میں آپ ایڈیٹر کے طور پہ آپ نے کام کیا، دن اخبار، پھر اس کے بعد ایکسپریس، پھر اس کے بعد نئی بات، پھر الیکٹرانک میڈیا میں بھی رہے. صحافت میں کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ اپنے جو فینز ہیں، جو میرے جیسے آپ کے فینز ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ جو بالکل جب آپ کسی شعبے میں داخل ہوتے ہیں اور شروع میں آپ کو کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ یاد میں رہ جاتی ہے. ایک دم مجھے یاد آیا ہے کہ میں نوائے وقت میں 87 یا 88 ابھی ٹریننگ سب ایڈیٹر تھا، رات کے وقت میں ڈیوٹی تھی. اس دن پتہ نہیں کیا، میں صبح آفس آیا ہوں، میں نے کہا چلیں ایڈیٹر صاحب کو، طارق واسی صاحب کو سلام کیا. وہ کاکا تو اس ٹائم کتے؟ میں نے کہا سر میں ویسے ہی گزر رہا تھا. میں نے کہا چلیں اوپر آفس میں ہوتا جاؤں. ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے، وہ ٹیلی پرنٹر نے جو ہے اے پی پی کے، وہ اس وقت پرنٹر ہوتا ہے ٹیلی پرنٹر، اس نے گھنٹیاں مارنی شروع کر دی. وہ دیکھا تو وہ میرا خیال ہے بریگیڈیئر ٹی ایم کی شہادت کی خبر تھی. تو میں نے ایک دم کہہ دیا طارق صاحب کو، میں کہ طارق صاحب ہے اپنا ضمیمہ بن رہا ہے. مجھے انہوں نے کہا کاکا کس طرح کوئی بھی نہیں؟ میں نے کہا میں نے تو یہی دیکھا 4-5 تصویریں بڑی بڑی اور سرخی لگا دیں. تو یہ ان کا ساتھ بیک گراؤنڈ تو یہ پتہ ہے. میں نے کہا جی یہ ٹی ایم سب کے ہیرو تھے. ہاں جی، بریگیڈیئر طارق محمود. اور میں نے کہا جی لگائیں اینڈ آف پتہ نہیں ایرا یا کیا اس طرح کی. لو جی، وہ ایک خوش نویس وہیں پہ صبح کی شفٹ پہ آئے ہوئے تھے. وہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ تیار ہو گیا اور وہ بڑے خوش ہوئے. اور پھر نیوز ایڈیٹر اللہ جنصیب کرے مقصود غالب صاحب اور بشارت سید صاحب کو کہ اس منڈے کا ذرا دھیان رکھو، صحیح جے کھچو ذرا نو. تو وہ ایک پھر انہوں نے اعتماد کا اظہار کرتے رہے، کام دیتے رہے، جو بھی اس وقت جو کس طریقے سے بھی ڈیسک کا کام تھا. اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا بے شمار آپ نے صحافتی 30 سال سے زیادہ آپ کی صحافتی لائف ہے، بے شمار واقعات ہوئے اس ملک میں، مارشل لاز لگے، الیکشنز ہوئے، زلزلے آئے، کوئی ایسا واقعہ اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کا، یہ آپ نے بھی جو ضمیمہ کے حوالے سے بات کی؟ اب چونکہ سارا صحافت کا سٹائل اور ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، میری اپنی جو طبیعت ہے وہ کوئی اتنی خود نمائی کی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ جب میں نے 90 میں رپورٹنگ شروع کی ایز اے لاہور سے نکلنے والے اخبار پاکستان کے اسلام آباد بیورو کے پنڈی میں ایز اے جونیئر رپورٹر کے. تو اس وقت جو 2-3 اخبارات تھے، نوائے وقت تھا، جنگ تھا، اور رپورٹر تھے مرحوم اظہر سہیل، صالح ظفر، حنیف خالد، جاوید صدیق، ضیاء اقبال، شاہد، فاروق اقدس صاحب ان کا نام، تو یہ حافظ طاہر خلیل صاحب، یہ سارے جمے ہوئے رپورٹر تھے. اور ہم جونیئر رپورٹر پارلیمنٹ میں اگر کسی سے بات کرتے تھے تو اتنے میں سے ان میں سے کوئی آتا تھا، اس ایم این اے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ گل سنو جی، ہم دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. لیکن الحمدللہ ان سارا اس وقت رپورٹنگ کا سٹائل ڈیفرنٹ تھا، اور صبح اچھی خبر چھپی ہونے کا، ایکسکلوسیو خبر کا جو ہے وہ خوشی بھی ہوتی تھی. اچھا خان صاحب، زندگی کا کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جس کو آپ نے باقاعدہ انجوائے کیا ہو، جو آپ کے لیے مسرت کا باعث بن گیا، زندگی اوورآل صحافی بھی اور آپ کی پرسنل لائف بھی، اس کا کوئی ایسا واقعہ؟ میں تو بھائی ہر لمحہ انجوائے کرنے والا آدمی ہوں، ہر حال میں جو ہے اپنے انداز سے میں لمحہ موجود کو اور اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے اس سے جس سے مجھے سکون ملتا ہے. کوئی ایسا لمحہ جس نے اداس کر دیا ہو، جس نے آپ کو ایسے لگا ہو جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے؟ یہ آپ کی جو کیفیت ہے، جو بندہ کھوتا ہے، یہ اس وقت ہے جب اللہ پاک آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اپنے نبی کے حضور. تو جب وہاں پہ آپ جب واپسی ہے وہاں سے،
تو وہ سمجھتے آپ کی زندگی کا سب سے اداس لمحہ تھا. وہ اداس لمحہ یہ ہے. اچھا خان صاحب، آپ نے صحافت کے علاوہ آپ کا سپورٹس میں بھی آپ نے بتایا، جیسے اس کے علاوہ آپ نے سپورٹس میں بڑی خدمات سر انجام دیں. آپ اسلام آباد کے کلب کے پیٹرن بھی ہیں. یہ اسلام آباد میں مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک ایشو بنا تھا کہ اسلام آباد کے یہ سپورٹس گراؤنڈ ختم ہونے شروع ہوئے، اور آپ نے ایک پوری اس پہ مہم چلائی تھی. آپ نے، آپ کے دوست، 3 اور دوست ساتھی تھے جن کا بھی صحافت سے تعلق ہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی ایسی کوئی یاد یہ لمحات؟ یہ غالباً 2003 یا 4 کی بات ہے. ہمارے دوست شکیل شیخ صاحب جو اسلام آباد کرکٹ ایسوسیشن کے صدر بھی، انہوں نے مجھے اور سہیل کو ایک دن بلایا کہ یار یہاں پہ جو ہے یہ روڈز نکل رہی ہیں اور یہ گراؤنڈ ختم ہو جائیں گے، تو اس میں میرا ساتھ دو. وہ اس میں کوئی نہ ہم نے کوئی صحافتی پلیٹ فارم استعمال کیا نہ کچھ. وہ ایک طویل شکیل شیخ نے جدوجہد کی، کورٹس میں بھی کی، ساری جگہ اسمبلیوں میں بھی، مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی. تو بالآخر 3 سال بعد جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہم سب لوگ. اور اس وقت اسلام آباد میں یہ جتنی کرکٹس گراؤنڈز ہیں جو 7th ایوینیو اور 9th ایوینیو کی شکار ہوئی تھی ان کی جگہ پہ بحال ہوئی ہیں. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شکیل شیخ، سہیل اقبال اور کچھ تھوڑا سا اسحاق سار کو بھی. اچھا، آپ کے کلب میں ایک نوجوان آج کل موسیٰ خان ہے جو آپ کے کلب سے اس نے ٹریننگ کی اور سارا کچھ کیا، اور آج وہ قومی اثاثہ بن گیا ہے، قومی ٹیم کا حصہ بن گیا ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات، اس کے حوالے سے اس کو یہاں پہ آنا، اس کی ٹریننگ، کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی کوئی بات جو آپ شیئر کرنا پسند کریں؟ موسیٰ ہماری اسلام آباد جم خانہ کرکٹ کلب کا پلیئر ہے جس کے پیٹرن سہیل اقبال ہیں. یہ ایک میسن کا بیٹا ہے اور اسے کرکٹ کا شوق تھا. یہ ننگے پاؤں یہاں اس گراؤنڈ میں آیا کہ مجھے کرکٹ کھیلنی ہے. تو وہاں پہ سب لوگ سرپرستی کرتے ہیں، ظاہر ہے اسپورٹس مین ہے. بچوں نے مل کے شوز ووز لے دیے. 14-15 سال کا بچہ تھا، لیکن 2-3 سال اس نے اتنی محنت کی کہ پھر یہ ریجن میں آ گیا، پھر پاکستان انڈر 19 میں آ گیا، پھر اسلام آباد یونائٹڈ نے لے لیا اس کو، پھر یہ قومی ٹیم میں آ گیا. اور ہماری اسلام آباد جم خانہ کو جو ہے یہ اعزاز جاتا ہے کہ اس نے 20 سال بعد جو ہے اسلام آباد سے کوئی قومی ٹیم کو ٹیسٹ پلیئر دیا ہے. اور اس کے لیے بڑی ایک طویل جدوجہد ہے کہ اس کا تعلق وزیرستان علی سائڈ سے تھا. اسلام آباد ریجن کہتا تھا یہ کھیل نہیں سکتا. تو یہ جس جگہ بیٹھے ہیں تو سہیل صاحب نے جو ہے پھر اس کو اپنا کرایہ دار شو کر کے یہاں سے اس کا بے فارم بنوایا اور اسے اسلام آباد ریجن کی طرف سے یہ کھیلنے کے قابل ہوا اور آج ماشاءاللہ وہ قومی ٹیم میں. خان صاحب، کوئی ایسی آپ کی خواہش ہو جو پوری نہ ہوئی ہو اور کوئی ایسی اچیومنٹ جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں؟ دیکھو زندگی میں بندہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. جو زندگی ہے جتنی ہے وہ بندہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حاصل نہ، وہ ایک اس چیز کا بڑا دکھ رہے گا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس نے یہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ ہی نہیں کر رہی. میں ورکرز کے پوائنٹ آف ویو سے، باقی پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے نہیں، کہ جو ہر وقت یہ مشکلات یا مصائب پیش کا، کہ ان لوگوں نے اپنے ہاں الحمدللہ اتنے ایسٹس، یہ بات نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے اختلاف ہے وہ اور وجوہات ہیں کہ اکیلا کوئی بندہ نہیں کچھ کر سکتا نا، اجتماعی اس میں بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری کوشش کی. اتنے ایسٹس ایز کمیونٹی کے ہمارے پاس موجود ہیں جس کو کوئی شکل دینے کی ضرورت ہے. اتنے ایسٹس جو ہیں وہ مختلف صورتوں میں جو ہیں وہ بیکار پڑے ہیں اور وہ ضائع ہو جائیں گے. اور میرا ان سب سے یہ مجھے دکھ ہے کہ اس سارے جو اتنے وسائل جو بنا لیے گئے تھے، اب وہ وقت تھا کہ اگر کوئی سنجیدگی سے سوچے تو جس طرح فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں تو ہم اپنی بنیاد جو ہے وہ مکمل کر چکے ہوئے ہیں فاؤنڈیشن بنانے کے لیے. جو ایکٹیویٹی کے طور پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے پنڈی اسلام آباد کی جو کمیونٹی ہے اجتماعی طور پر اس کے پاس 5 ارب روپے کی ایکویٹی موجود ہے. اپنی جگہ کی ضرورت ہے.
اب آپ اس میں بینکرز کو شامل کریں، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو شامل کریں، کوئی اپنا منسٹری کے لوگوں کو شامل کریں، انہیں بتائیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ ایسٹس ہیں، تو مختلف بینکس اور سارے وہ ادارے جو ہیں وہ آپ ان پہ پروجیکٹس کھڑے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنی ساری کمیونٹی کو خاص صاحب مجھے یہ ایک ہے کہ بھی اس ویژن سے کے لیے لے کے چلے تھے، تو اب جب وقت آ گیا تھا کہ اب اس ویژن کو کمپلیٹ کر کے اپنی کمیونٹی کے لیے ان ایسٹس کو جو ہے اس میں فاؤنڈیشن میں کنورٹ کر کے تاحیات جو ہے اپنے مسائل حل کریں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹس بن گئے اور ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں طلباء جو ہیں وہ ماس کمیونیکیشن کر کے صحافی بننے کا خواب لے کے میدان میں آتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو مشورہ، کوئی نصیحت، ان کو کوئی بتانا چاہیں، سجیشن دینا چاہیں؟ دیکھیے اب تو میڈیا سارا تبدیل ہو گیا ہے، اخبارات جو ہیں وہ محدود ہو گیا، اور یہ سوشل میڈیا اور اس کے جو مختلف آؤٹلیٹس ہیں اس کے آنے سے مین اسٹریم میڈیا کی بھی اہمیت کم ہوئی ہے۔ تو اب ہر آنے والا بندہ کیا ہے، جس کے ہاتھ میں آج یہ سیل فون ہے وہ جرنلسٹ ہے۔ جرنلسٹ کیا تھا، اس نے انفارم کرنا تھا نا، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے، آپ جس بھی اینگل سے نیگیٹو یا پازیٹیو آپ اسے فلماتے ہیں، اور ایک تو پہلی بات تو ہے کہ یہ، لیکن جس نے اسے ایز اے پروفیشن ایڈاپٹ کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ اسے اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اپنے آپ کو خود کو جو ہے نا ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسے آل ان ون ہونا پڑے گا، رپورٹر بھی اسے خود ہونا پڑے گا، اسے ایڈیٹنگ بھی آنی خود، اسے پروڈکشن بھی، اور پھر اسے جو آگے جو سپریڈ کرنا ہے وہ ساری یہ چیزیں۔ اور یہ کوئی شارٹ، اب ہو سکتا ہے پہلے کسی کے پاس شارٹ کٹ ہو، اب کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور نہ کوئی بندہ کسی کا گلا کر سکتا ہے کہ جی میرا راستہ روکا گیا، مجھے اچھے ادارے میں نہیں ملا۔ بھئی اگر اب آپ کے پاس جو کوئی آئیڈیاز ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، ٹیلنٹ ہے، موبائل فون تو آپ کے پاس موجود ہے نا، جی تو آپ بالکل شروع ہو جائیں بس۔ ناظرین، آج ہم نے اسلام آباد کے معروف صحافی جناب فاروق فیصل خان سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ ہم جو مختلف شعبوں سے صحافت، سیاست، شوبز، ان کی جو پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں پروفائل انشاءاللہ آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے سب نیوز۔ اللہ حافظ۔